السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان کی بہترین حالتوں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے امان میں رکھے۔ الحمدللہ کہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اگلی آیت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ آیت نمبر 14۔ خلق الانسانی من صلصال کالفخار۔ خلقہ، خلقہ اس نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، من سے، صلصال کس سے، خشک مٹی سے، کالفخار جس میں کیا، کھنکھناہٹ ہو، جو آگ پہ پکی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ مٹی کی مختلف اقسام ہیں، جیسے کہ ہم قرآن میں ہی ہمارے پاس بہت سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تراب، تراب کہتے ہیں خشک مٹی کو، پھر کہتے ہیں تین، تین اس مٹی کو کہتے ہیں جب اس مٹی میں پانی ڈال دیا جائے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جب اس کو تھوڑی دیر رکھ لیا جائے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ آج ہو جاتا ہے ہمائن، ٹھیک ہے، وہ سیاہ گارا بن جاتا ہے۔ اور جب وہ سیاہ گارا رکھے رکھے اس میں لیسلی سی آ جاتی ہے تو پھر وہ ہو جاتا ہے مسنون، ٹھیک، مسنون۔ اور پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں صلصال، ٹھیک ہے، خشک مٹی کو۔ اور پھر جب اس مٹی کو آگ پہ پکایا جائے تو اس کو کہتے ہیں فخار۔ اور قرآن میں ہمارے پاس یہ تمام الفاظ استعمال ہوئے ہیں انسان کی، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ادھر بھی اللہ نے کہا نا کہ اس نے پیدا کیا انسان کو کس سے، ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ جو آگ میں پکی ہوئی مٹی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، ٹھیکری، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس مختلف قرآن میں ٹھیکری کا ورڈ بھی لکھا ہوتا ہے فخار کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ اور خشک مٹی بھی جس میں آواز ہو، جب اس کو ہم بجائیں، مطلب جب اس کو وہ کیا جائے تو اس میں سے آواز آتی ہو، ٹھیک ہے۔ تو سلسال اور فخار یہ دونوں کیا ہیں، مٹی کی اقسام ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار۔ اور خلق اس نے پیدا کیا الجان جنوں کو، جنات کو، مم سے، مارجن شعلوں سے، من ناری آگ کے، یعنی کہ آگ کی لپٹ سے، آگ کے شعلوں سے، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ سورہ ہجر کی ہمارے پاس آیت میں آتا ہے نا، نار سموم، یعنی کہ بغیر دھوئیں والے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسی آگ جس میں دھواں نہ ہو، بغیر دھوئیں والے آگ سے۔ اور یہاں پہ بھی اللہ نے جیسے کہا نا کہ من مارج من نار، آگ کی لپٹ، آگ کے شعلوں سے، یعنی کہ وہ شعلے جو ہمیں مطلب نظر نہیں آ رہے ہوتے، ٹھیک ہے، دھواں نہیں ہوتا اس آگ میں، اس سے پیدا کیا ان جنوں کو۔ کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات دونوں سے مخاطب ہیں، دونوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس لیے دونوں کی تخلیق کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ انسان کو کس سے پیدا کیا اور جنات کو کس سے پیدا کیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پھر اپنی نعمتوں کو یاد دہانی کرانے کے لیے کہہ رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو، کون کون سی قدرتوں کا انکار کرو گے، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کا انکار کرو گے، ٹھیک ہو گیا۔ اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس سے پہلے والی جو صورت ہے سورہ قمر، اور اس میں اللہ نے 4 بار ایک بات کا ذکر کیا کہ ہم نے اس قرآن کو بہت آسان بنایا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، کہ ہم نے آسان کر دیا قرآن کو سمجھنے کو، تو کیا ہے کوئی سوچنے والا، کوئی ہے سمجھنے والا، ٹھیک ہے۔ اور اسی صورت کے بعد سورہ رحمان میں پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کرا رہے ہیں کہ میری نعمتوں کو، اور یہ تو اللہ یہاں پہ بہت چند نعمتوں کا تذکرہ کر کے ہمیں جھنجھوڑ کے بتا رہے ہیں کہ تم دیکھو، غور و فکر کرو، سوچو سمجھو، تمہارا دھیان کیوں ان تمام چیزوں سے ہٹ کر دنیا کی طرف چلا گیا ہے، دنیا کی بس، ہم بس دنیا کی ترقی، دنیا کی محبت میں، دنیا کے پیچھے ہی لگے ہیں، ہمارا دن رات صبح شام ہمارا بس دنیا دنیا دنیا۔ ہم اپنے اللہ کی نعمتوں کو کیوں نہیں دیکھتے، ہم اپنے رب کی قدرتوں کو کی طرف دھیان کیوں نہیں دیتے کہ
یہ ہمارے رب کی نعمتیں، ہماری رب کی قدرت جو ہم پر ہے۔ اور پھر کیا سب سے بڑی بات کہ ان نعمتوں کو ہم کیوں یاد کریں تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے؟ اور شکر ادا کریں گے تو کیا ہوگا اطاعت گزاری آئے گی۔ جب شکر گزاری آتی ہے، جب ہم کسی کا احسان مانتے ہیں، کسی کا شکر ادا کرتے ہیں تو پھر ہم اس کی بات بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو شکر گزاری سے کیا ہوتی ہے؟ اطاعت گزاری آتی ہے۔ اس لیے ہم اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کریں، سوچیں ہم اپنے اعضاء کو، اپنے جسم کے اعضاء کو، اپنے جسم کی صلاحیتوں کو دیکھیں کہ بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس یہ ہاتھ موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ تو ایسے نا جن کے پاس ہاتھ ہوتے ہی نہیں ہیں، پاؤں ہوتے ہی نہیں ہیں، ٹانگیں ہوتی ہی نہیں ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن ان میں قوت نہیں ہوتی، جو اصل چیز ہے، جو ہمارے اندر اللہ نے ایک قوت ڈالی ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا سکتے ہیں، ہم اتنا ہماری باڈی جو اتنی بڑی، اتنی ہیوی ہے اور وہ ایک پاؤں کے دیکھیے تلوے ہے نا اس کے سہارے کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہ کس کے کام ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ کے کام ہے، یہ صرف اللہ کی قدرتیں ہیں۔ ہمارا ہاتھوں کو ہلانا، ہماری آنکھوں کو جھپکانا، ہمارے چلنا، ہمارا بولنا، ہمارا سننا، یہ تمام قوتیں وہ قوتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، ہمیں عطا کی ہیں خاص طور پر۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں سے محروم ہیں۔ ہم اس بات کا اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ ہمیں تو اپنے بن مانگے اتنی نعمتیں عطا کر دی ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ہم کل اس سے آگے کریں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔